مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام. پروگرام حتمی سچائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر شفیق قمر. سر ویلکم ٹو دی پروگرام. تھینک یو. خواتین و حضرات, آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینوپٹک گاسپلز. بیسیکلی سینوپٹک گاسپلز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 4 اناجیل میں سے پہلی جو 3 اناجیل ہیں, متی, مرکس, لوکا, ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپس میں ملتا ہے, جبکہ یوحنا کی انجیل کا کانٹینٹ جو ہے وہ دوسری اناجیل کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سینوپٹک گاسپل کا جو کانٹینٹ ہے وہ دوسرے لوگوں کی مٹیریل کو کلیکٹ کر کے تو ترتیب دیا گیا ہے. آئیے ہم اس بارے میں پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی پروفیسر صاحب, یہ سینوپٹک پرابلم کیا ہے؟ یہ سو کالڈ سینوپٹک پرابلم, اصل میں سینوپٹک پرابلم کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسکالرس کی بھی جو ہے نا یہ دنیا الگ ہے. پہلے یہ سننے کو ملتا تھا کہ چاروں اناجیل کنٹراڈکٹری, آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں, حالانکہ دیر از نو کنٹراڈکشن. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از آلسو سو کالڈ کنٹراڈکشن. بعد میں یہ پرابلم آ گیا, لوگوں کی طرف سے سوال آنا آ گیا کہ جی پہلی 3 اناجیل جو ہیں متی, مرکس اور لوکا, یہ سینوپٹک ہیں, یہ آپس میں ملتی ہیں اور چوتھی نہیں ملتی. جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلی 3 اناجیل جو ہیں یہ دراصل رائٹرز نے پہلے سے جو لوگوں نے اپنا اپنا مٹیریل استعمال کیا ہوا تھا جی. یا بنایا تھا, اس سے استفادہ کر کے یہ گاسپل لکھی ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں سینوپٹک گاسپلز, تو سینوپٹک گاسپل کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ اناجیل متوافقہ, یعنی ایک دوسرے سے جو آپس میں بالکل میچ کرتی ہیں. لیکن دراصل وہ یہ نہیں کہہ رہے, دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از کنٹراڈکشن. تو یہ ایسا ہے نہیں ہے. میں اس کی, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنٹراڈکٹری ہیں, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جیسے کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو 4 کیمرے لگ جاتے ہیں, تو وہ 4 کیمرے ایک جگہ پہ نہیں لگے ہوتے. ایک لیفٹ پہ ہوتا ہے, ایک رائٹ پہ ہوتا ہے, ایک بالکل سامنے ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ ہوتا ہے. اب وہ چاروں ویڈیو جب بناتے ہیں تو جو سامنے والا کیمرہ, اس میں دلہن کا چہرہ کمپلیٹ آتا ہے, اس کے زیورات بھی کمپلیٹ آتے ہیں, دونوں کانوں میں اگر جھمکے ڈالے ہوئے ہیں تو وہ بھی نظر آئیں گے. لیکن جو لیفٹ پہ ہے وہ رائٹ والے کان کا جھمکا نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو رائٹ والا ہے وہ لیفٹ والے کان کا جھمکا نہیں دکھائے گا. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں مختلف کیمروں کے, تو کیا ہم کہیں کہ دیر از اے لاٹ آف کنٹراڈکشن؟ نو کنٹراڈکشن. وہ ایگزیکٹلی سیم سچویشن, سیم ٹائم کا کیمرے بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اینگل ڈفرینٹ ہے. اناجیل بھی بالکل اسی طریقے سے. شاید یہ مثال سب کو سمجھنا ہے, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایک موٹر سائیکل پر ایک پیچھے ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک پک اپ آتی ہے, وہ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے 4 گواہ ہیں, ایک سارجنٹ ہے اور ایک ڈاکٹر, ایک عورت اور ایک فوجی. یہ 4 بندے ہیں جنہوں نے ایکسیڈنٹ کو دیکھا. اب ان چاروں کے بیانات آپ لے لیں. سارجنٹ کہے گا کہ جی سزوکی نے اوور سپیڈ تھی اور اس نے مڑتے ہوئے انڈیکیٹر نہیں دیا, اس لیے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. رائٹ. اچھا, اب آ جائیں ڈاکٹر کی طرف سے. ڈاکٹر آئے گا جی بالکل میں اس کا چشمدید گواہ ہوں, میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا اور جب چوٹ لگی ہے تو جو ڈرائیور ہے اس کی ہیڈ انجری ہوئی ہے اور جو لیفٹ کان ہے اس پہ بھی انجری ہوئی ہے اور جو کلیویکل بون ہے یہ بھی ڈیمیج ہو گئی ہے. یہ ڈاکٹر بیان دے رہا ہے. اور اس سے پوچھیں بالکل جی میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا. ہاں جی کیا ہوا؟ یہ جی موٹر سائیکل جب آ رہی تھی تو اس کے پیچھے جو لیڈی بیٹھی تھی اس نے شاکنگ پنک کی فراک پہنی ہوئی تھی اور ہلکی لپسٹک ریڈ کلر کی لگائی ہوئی تھی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ نیچے گر گئی. اس طرح یہ لڑکی کا بیان ہے, عورت کا. فوجی سے پوچھیں تو وہ کرے گا جی ہاں بالکل میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا اور جو آدمی تھا جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس نے خاکی کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور یہ سپیڈ سے آئے اور فٹافٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا, چونکہ فوجی کا فوراً تو وہ ضرور اس بات کو بیچ میں لائے. اب ان چاروں کے بیانات کو آپ دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کنٹراڈکٹری؟ نو, وہ ایک ایونٹ کو بیان کر رہے ہیں, لیکن اناجیل کو یا بائبل کو لکھنے والے جتنے بھی انبیاء کرام تھے, یاد رکھیے گا ہماری ڈاکٹرین فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ
بے شک انہوں نے الہام سے لکھا، لیکن ان کی ہیومن جو ایبلٹی تھی وہ اس کو بائی پاس کر کے انہوں نے لکھا. لکھتے وقت وہ چیزیں اس میں اس کا ٹنٹ موجود ہے. یہی ہے، تو کنٹراڈکشن نہیں ہے. اب آ جائیں کہ یہ سناپٹک گاسپل کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیو مٹیریل سے لکھا، پہلے سے لکھا، نہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہولی اسپرٹ کے الہام سے لکھا. انہوں نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی، انہوں نے الہام سے لکھا. بلکہ مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ جتنا قریب لایا گیا میں سلیب کے، جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا. تو جو کچھ مسیح نے کہا وہ انجیل تھا، وہ انہوں نے لکھ دیا اور ہولی اسپرٹ کی ڈائریکشن کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ سناپٹک گاسپل کی تھیوری پرانی ہو گئی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایتھیسٹ اور لبرل اسکالرس جو ہیں اس قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، چیزیں بناتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لا علم لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پرانی تھیوریز ختم ہو گئی، اس کو ریپلیس کر دیا، اور بعد میں آنے والے دنوں میں خدا نے مردان خدا کو کھڑا کیا جنہوں نے اس کی ٹرو پکچر لوگوں کو بتائی. تو آج کل ہم اس تھیوری کو نہیں مانتے کہ یہ سناپٹک گاسپل کی تھیوری درست ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے، ایک دوسرے سے استفادہ کر کے، کسی سے مشورہ کر کے لکھا. نو، ناٹ ایٹ آل. صحیح. پروفیسر صاحب، جو بات گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ متی، مرکز اور لوکا نے کیو مٹیریل کو استعمال کیا اور بعد میں ایک دوسرے سے استفادہ بھی اٹھایا، ایسے ہے؟ کیو مٹیریل یہ کیا چیز ہے؟ جرمن لفظ ہے کویلے، جس کا انگریزی میں آپ سورس کہہ سکتے ہیں، سورس مٹیریل. وہی بات جو آپ نے شروع میں کی کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو مسیح کے چشمدید گواہ تھے وہ ڈائری تیار کرتے تھے، انہوں نے سب کچھ لکھا، اور اس مٹیریل کو مختلف لوگوں سے لے کے تو انہوں نے 3 اناجیل مرتب کی اور بعد میں ایک دوسرے سے بھی استفادہ کیا. جی یہ درست نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات تو ٹھیک ہے کہ وہ لوگ ڈائریاں لکھتے تھے، ضرور لکھتے ہوں گے، لیکن وہ ڈائریاں کیا لکھتے تھے؟ وہ سینکس لکھتے تھے، مسیح کی سینکس لکھتے تھے، صرف سینک. اور سینکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی ٹریڈیشن یہ تھی کہ استادوں کا جو کچھ وہ فرماتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، اور ان کے پاس یہ تجربہ تھا یا ان کی یہ ٹریڈیشن تھی کہ وہ جو knowledge تھا they were able to transfer that knowledge without losing a single drop of water. یہ تو ان کی ٹریڈیشن تھی. لیکن مسیح کے جو مخاطبین تھے ضرور لکھتے ہوں گے، کیونکہ مسیح دنیا کا عظیم استاد تھا اور اس نے جو کام کیے اس نے لوگوں کو حیران کر دیا، وہ ضرور لکھتے ہوں گے، لیکن وہ اس کی سینکس لکھتے تھے. جو کچھ وہ کرتا تھا یا جو کچھ اس کے کہنے پہ ہو رہا تھا اس کو نہیں لکھتے تھے، معجزات کو نہیں لکھتے تھے. لیکن میں آپ کو ایک حوالہ پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں. متی 11واں باب اس کی 2 سے 6 آیت، اور لوکا 7واں باب 18ویں آیت سے 23 آیت تک. یہ بڑی معنی خیز بات ہے، غور سے سنیے گا. لوکا 7واں باب 18ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی. اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. انہوں نے اس کے پاس آ کر، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی. اس نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو جو معجزات تھے ان کی بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، بلکہ اناجیل میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر تو معجزات ہی کی ڈیٹیل ہے، تو مسیح کی سینس بھی ہیں. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کیو مٹیریل والی کہانی ہے یہ درست کہانی نہیں ہے. اچھا، تو اس لیے وہی جیسے میں نے پہلے شعر سنا تھا کہ جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا، تو وہ انجیل ہے اور انجیل ہی لکھی گئی ہے. یہ کیو مٹیریل والی کہانی نہیں ہے، نہ اس پہ ہم ڈیپینڈ کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن پروفیسر صاحب اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو 2 باتیں کچھ ایسی ہیں جن کا اگر 2 ثبوت ہیں ایکچولی جن کو
پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ لوکا سنی سنائی باتیں لکھ رہے تھے. وہ دو باتیں یہ ہے کہ ایک جگہ پولس رسول لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھیوں نے آواز تو سنتے تھے لیکن وہ دیکھتے نہ تھے. پھر ایک جگہ پہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا مگر جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی. اس طرح سے اگر ان دونوں باتوں کو دیکھا جائے تو کیو مٹیریل کا تو دعویٰ سچ ہو جاتا ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دو باتیں مختلف ہیں، لہٰذا لگتا ہے کہ لوکا نے ایک بات کسی سے سنی ہے جی اور دوسری کسی سے سنی ہے اور وہ دونوں باتیں مختلف تھی. ناٹ ایٹ آل. پہلی بات کہ دونوں باتیں مختلف ہیں بھی نہیں ہیں. یہ پولس رسول کا واقعہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے اس کو روکا اور اس پر نور چمکا تو اس کے بارے میں پولس رسول بتا رہا ہے کہ جب مجھ پر نور چمکا، یسوع مسیح نے میرے ساتھ بات کی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو یہ والا واقعہ ہے. جی یہی بات ہے. تو وہاں پر پہلی دفعہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ساتھی آواز تو سنتے تھے. دوسری جگہ جب یہ واقعہ بتایا تو وہاں لکھا کہ انہوں نے آواز ان کو نہیں سن رہی تھی لیکن وہ نور کو دیکھ رہے تھے. اوکے، اٹس ناٹ کنٹراڈکشن، کیونکہ آپ کنٹراڈکشن ثابت کر کے تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیو مٹیریل ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف بات کی تھی اور لوکا نے لکھ دیا. ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ یہ زبان کا فرق ہے، یا میں کہوں گا کہ ترجمہ کرنے والوں کی تھوڑی غلطی ہے اس میں. نیو ٹیسٹمنٹ گریک میں لکھا گیا اور یہ دونوں واقعات میں جو الفاظ ہیں وہ مختلف استعمال ہوئے ہیں. ایک جگہ لفظ استعمال ہوا ہے ایکوو. ایکوو کا مطلب ہے ہیئرنگ ساؤنڈ، کہ آواز کو سننا. جیسے یہ ابھی اے سی کی آواز تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے ہمیں تو یہ ایکوو، وی کین ہیئر دا ساؤنڈ، لیکن یہ گفتگو نہیں ہے. دوسری جگہ لفظ فونے استعمال ہوا کہ جہاں اس کی وہ آواز نہیں سنتے تھے، اوریجنل ٹیکسٹ میں ہے فونے، تو ان کی گفتگو نہیں سن رہے تھے کہ یہ آواز تو آ رہی تھی، جیسے ہو سکتا ہے یہ آواز گوں ایسی کوئی آواز آ رہی ہو، لیکن وہ گفتگو پولوس کی اور مسیح یسوع کی کیا تھی، وہ سپیچ ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو یہ الفاظ کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو زبان میں بھی کافی ذخیرہ ہے، اگر وہ چاہتے تو اس کو بہتر ترجمہ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ترجمے کا مسئلہ ہے. تو اوریجنل زبان کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اس کا مطلب جو سوال آپ نے کیا کہ کیو مٹیریل والا اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی، وہی غلط ہے. صحیح، ٹھیک پروفیسر صاحب، میں آپ کی یہاں تک تو بات سمجھ گئی، لیکن پروفیسر صاحب ایک بڑا تضاد اپنی جگہ پر ابھی بھی ہے، وہ یہ کہ یوحنا کی انجیل مسیح یسوع کی الوہیت کو بیان کرتی ہے جبکہ دوسری اناجیل مسیح یسوع کی الوہیت کے بارے میں بالکل خاموش ہیں. آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ پہلے میں آپ کو اصول بتا دوں کہ بائبل کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کینن کے اندر اس لیے شامل ہیں کہ دے آر کنسسٹنٹ. پوری 66 کتابیں ایک دوسرے کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں، تو وہ کنسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے ہی وہ کینن کا حصہ. تو یہ چاروں اناجیل بھی آپس میں بھی کنسسٹنٹ ہیں اور ود دا ہول بائبل کنسسٹنٹ ہے. تو یہ کہنا کہ پہلی 3 فرق بات بتا رہی ہیں اور چوتھی فرق بتا رہی ہے، یہ بھی وہی بات پرانا نظریہ ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جان کی گاسپل کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم سینگ صرف اس کے اندر ہے کہ یسوع مسیح نے کہا جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، اور یہ کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، دروازہ میں ہوں، وغیرہ وغیرہ. عبرانی زبان کے اندر اس کو جو ٹرم ہے وہ ہے انیہو، اور گریک کے اندر ہے ایگویمی، میں ہوں. ہم یہ کہتے ہیں یہ ڈیوائن کلیم ہے، خدائی دعویٰ ہے میں ہوں جب کو کہتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں نے ایک شخص کو، منصور حلاج کو، جب اس نے بھی یہی دعویٰ کیا انا الحق، تو وہ یہی ایگویمی کہہ رہا تھا، انیہو ہی کہہ رہا تھا، تو اس کو سولی چڑھا دیا تھا کہ اس نے خدائی دعویٰ کر دیا. بہرحال یہ تو ایسے میں نے برسبیل تذکرہ بتا دیا. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جانز گاسپل میں آئی ایم سینگز ہے، جس سے جیزس یہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا، یہی اندازہ کرتے ہیں. عام اسکالرز یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ باقی 3 گاسپلز میں یہ دعویٰ نہیں ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ
متی 14واں باب اس کی 47 آیت میں رات کے وقت جب یسوع مسیح پانی کے اوپر چل کے شاگردوں کے پاس گیا تو وہ ڈر گئے تو یسوع مسیح نے جو بات ان کو کہی ڈرو مت میں ہوں، یہ وہی بات ہے ایگو ایمی میں ہوں. اور مرکز 6:50 میں بھی یہی واقعہ ہے ڈرو مت میں ہوں. اور متی 26 کی 64ویں آیت جب سردار کاہن نے یسوع مسیح سے یہ بات پوچھی ہم نے سنا تو کہتا خدا کا بیٹا ہے، تو اس نے کہہ دیا یسوع مسیح نے کہہ دیا جواب دیا تو نے خود کہہ دیا، اس کا مطلب خدا کا بیٹا میں ہوں. یہی بات تھی، وہ الفاظ ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ یہی ہے. تو تینوں اناجیل یہ بھی وہی بات کہہ رہی ہیں. ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، متی کی انجیل میں مفلوج والا واقعہ 9ویں باب میں کہ جب مفلوج کو یسوع مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اور چل. تو یہودیوں نے، فقیہوں اور فریسیوں نے یہی اعتراض کیا کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے. تو کیا یہ انجیل ثابت نہیں کرتی کہ اس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے؟ کیونکہ مسیح نے صرف دعویٰ نہیں کیا، اگر دعویٰ کیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے ہاں جی اس انجیل میں تو خالی کہہ دیا نا، ثابت تو نہیں ہوا. لیکن مسیح نے اس کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اور چل. اور اس نے واقعی اپنی چارپائی اٹھائی اور چلنا شروع کر دیا. اس کا مطلب پہلی سٹیٹمنٹ بھی 100% ٹروتھ. تو یہ کہہ دینا کہ جی ایک انجیل فرق بات کہہ رہی ہے، 3 اناجیل فرق بات کہہ رہی ہیں، یہ تو آپ کا آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے تو اس لیے میں نے شارٹ سا بتا دیا. اگر آپ زیادہ ٹائم نکالے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تینوں اناجیل اس کی الوہیت سے بھری پڑی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی گاسپل آف جان صرف یہ بات کہہ رہی ہے، نو، ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی اس کی الوہیت کو پہلے سے بیان کر رہا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک، صحیح. پروفیسر صاحب، کیرن آرمسٹرانگ نے اپنی کتاب ہسٹری آف گاڈ میں بیان کیا ہے کہ مرکز سن 70 میں لکھی گئی. تو یہ تو کافی عرصہ ہے اور تب تک تو مسیح یسوع ایک لیجنڈ بن چکے ہوں گے. اور جب ایک انسان جب ایک لیجنڈ بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ افسانوی خیالات جڑنے لگ جاتے ہیں، لوگ کہانیاں گھڑنے لگ جاتے ہیں. اور تو آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ایک اصلی کیریکٹر پیچھے نہیں رہ جاتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سن 70 سے پہلے لکھی گئی. اچھا، چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ یہ 70 میں لکھی گئی. تو سن 70 میں بھی مسیح کو مصلوب ہوئے یا جی اٹھے ابھی زیادہ اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے چشمدید گواہ مر گئے تھے. چشمدید گواہ تو اب تک بھی زندہ تھے. تو جو چشمدید گواہ تھے جنہوں نے مسیح یسوع کو دیکھا سنا تو وہ تو موجود تھے. ان کے سامنے اگر کوئی رانگ سٹیٹمنٹ یا لیجنڈری چیز بتائی جا رہی ہے تو وہ اس کی کریکشن کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا. یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اناجیل جب لکھی گئی ہیں تو ان کو اتنی دیر کے بعد نہیں لکھا کہ وہ لیجنڈ بن جائے، یہ بہت جلد لکھ دی گئی تھی. اسکندر اعظم کے بارے میں جس نے ہسٹری لکھی ہے ایرین، اس نے 400 سال کے بعد لکھا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ لیجنڈ ہے یا اس کی ہسٹری پہ کسی نے کویسچن مارک لگایا. نو، سب مان لیں. اب میں بتاؤں کہ مسیح کے بارے میں جو لکھا گیا یہ کب لکھا گیا. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 3 اور 4 آیت کے اندر پولس ایک بات کرتے ہیں کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تمہیں پہنچا دی، اور وہ عقیدہ تھا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو یہ بات پولس بتا رہا ہے کہ یہ بات مجھے پہنچی اور میں نے کرنتھس کی کلیسیا کو اور باقی بھی جہاں جہاں گیا یہ بات میں نے آگے ٹرانسفر کی ہے. اب پولس کو یہ بات، یہ والا عقیدہ کب ملا تھا؟ سن 32 کے اندر پال کی کنورشن ہے، سن 32 کے اندر. تو اس کا مطلب یہ تو مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے فوراً بعد کا واقعہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ودن 20 days کرسچن کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی. ودن 20 days 10,000 کرسچن یہ تھے، ڈیفیکلٹی اور پرسیکیوشن کے باوجود. 32 میں اس کی کنورشن ہوئی ہے اور 35 سن میں یروشلم میں رسولوں سے ملاقات ہوئی ہے. 35 میں، یہ 2-3 سال کا عرصہ ہے. تو
اسی ملاقات میں غالباً اس کو اس عقیدے کو ٹرانسفر پولس تک کیا گیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو پولس اس عقیدے پر پوری طرح کاربن تھا، اس نے اس عقیدے کو لکھ دیا اور سرکولیٹ بھی کر دیا. تو جو پولس کو زبانی بتا رہے ہیں کلیسیا کہ لوگ رسول کافی دیر تک تو رسول بھی زندہ تھے، تو وہ عقیدہ دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہوں گے. پھر جو اناجیل لکھنے کا جو کرائٹیریا تھا اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی، چیک کرتے تھے کہ کیا یہ مسیح یسوع کی مصلوبیت اور اس کا جی اٹھنا اس کے بارے میں یہ کتاب بیان کرتی ہے یا نہیں. اگر تو رول آف فیتھ جو رسول زندہ تھے، چشمدید گواہ زندہ تھے، اس کے مطابق ٹھیک تھا تو اس کتاب کو مانا جاتا تھا. یعنی اور بھی چیزیں چیک کرتے تھے لیکن یہ چیز لازمی طور پر. تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ لیجنڈ بن گئی اور یہ بہت دیر بعد لکھی گئی، نو، بہت جلدی یہ لکھ لی گئی تھی اور لیجنڈ نہیں بنی، اور یہ کہانی درست تھی. جو کچھ مسیح کے بارے میں انہوں نے دیکھا تھا، اس کو محسوس کیا. غلطیوں کے خط میں وہ رسول لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کو چھوا اور ہم اس کے گواہ، اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے لبرل جو مرضی لکھ دیں. پروفیسر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انجیل کے رائٹرز نے اچھی اچھی باتیں سلیکٹ کی تاکہ انجیل اچھی لگے؟ اگر دنیاوی طور پر کوئی اپنی ڈائری لکھتا ہے تو یقیناً وہ اپنی زندگی کے روشن پہلو لکھتا ہے. لیکن بائبل کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ پوری بائبل جو اس میں اگر آپ دیکھیں، ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ کے رائٹرز نے بھی جو کچھ لکھا، بعض اوقات تو ان کے بزرگان دین کے خلاف چیزیں جاتی تھی. مثلا کہ تم اپنے باپ دادا کے آئین ہی سے میرے منحرف رہے ہو، اور گدھا اپنے مالک کو پہچانتا، بیل اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں پہچانتے. اچھا، اس قسم کی باتیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی. اور حضرت داؤد نے جو کچھ کیا، ہتی اوریا والا واقعہ آپ کو پتا، وہ سارے کا سارا درج کر دیا. اگر تو ہیومن رائٹرز کی اپنی مرضی ہوتی تو وہ یہ واقعات کبھی نہ لکھتے. ٹھیک ہے، اور ابراہیم نے 3 ٹائمز جھوٹ بولا. اگر بنی اسرائیل کہ انبیاء اپنی مرضی سے لکھ رہے ہوتے وہ کبھی نہ لکھتے، لیکن انہوں نے یہ لکھا. اب آ جائیں نیو ٹیسٹامنٹ. آپ اناجیل کی بات کر رہے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں لکھی. نہیں، اس میں بعض ایسی مشکل چیزیں ہیں کہ جن کو ڈیفینڈ کرنا کرسچنز کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، لیکن انہوں نے لکھا. مثلا مسیح کا بپتسمہ، اس کو ڈیفینڈ کرنا بعض کا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے بپتسمہ لیا بھی اور مصنفین نے لکھا بھی. مرکز 6:5 میں ناصرت میں مسیح یسوع زیادہ معجزات نہ کر سکا لوگوں کے ایمان کی کمی کی وجہ سے، تو یہ فیکٹ تھا، لیکن اناجیل والوں نے اس کو بھی لکھا. اور جٹاماسی کا عطر ایک عورت نے یسوع مسیح پر لگا دیا. تو جو فقیہوں اور فریسیوں نے اعتراض کیا وہ یہ تھا کہ اس عورت کا کریکٹر ٹھیک نہیں. لگتا ہے کہ یہ شخص نبی نہیں ہے کہ اس کو اس عورت کے کریکٹر کا بھی نہیں پتہ چلا. اچھا، اب اگر اس عورت کا کریکٹر واقعہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اگر مصنفین اپنی مرضی سے لکھ رہے ہوتے تو یہ واقعہ کبھی نہ لکھتے. لیکن یہ واقعہ لکھا، اور مسیح نے بھی اس واقعے کے بارے میں کمنٹ کیا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، جو کچھ اس عورت نے کیا اس واقعے کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ اپنی مرضی سے لکھ رہے تھے اس لیے اچھی اچھی چیزیں لکھ رہے تھے، پہلی بات وہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ رہے تھے. they were being inspired by the Holy Spirit. اپنی مرضی چل نہیں سکتی تھی. اچھا، اور دوسری بات کہ پھر جب وہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ رہے تھے تو سلیکشن ان کی اپنی نہیں تھی. جو کچھ ان کو رول کچھ بتا رہا تھا انہوں نے وہی کچھ لکھا. اور آپ دیکھیں کہ مصنفین نے یہ بھی لکھا کہ مسیح نے اور بھی بہت کچھ کیا، اگر وہ لکھا جاتا تو اتنی بڑی کتاب ہی نہیں تھی کوئی. اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی سب کچھ ہولی اسپرٹ ان کو گائیڈ کر رہا تھا کیا لکھنا ہے، ایمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے، وہ انہوں نے لکھا. صحیح. پروفیسر صاحب، کچھ یہودی تحریروں میں مسیح یسوع کو جادوگر کہا گیا ہے، جیسے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ بال زبول کے وسیلہ سے بدروحوں کو نکالتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ they were not accepting Jesus Christ؟ یہ ٹھیک ہے، کہا گیا یسوع مسیح کو یہ سب کچھ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ
जादूगर भी कह रहे थे या ये कह रहे थे कि बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकाल रहा है, तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन थी, वो एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन एक बात का इकरार कर रहे थे कि यीशु मसीह वाकई बदरूहों को निकाल देता है और वाकई वो मौजज़ात भी कर रहा है। मौजज़ात से इनकार नहीं था, मसीह की कुदरत से इनकार नहीं था, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन अपने तरीके से कर रहे थे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक तरह का गवाही दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह के पास कुदरत थी। ये तो पॉजिटिव बात मैं तो इसको समझता हूँ। सही। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी बात आप मुझे प्लीज ये बताएं कि अनाजील को कैनन में शामिल करने का क्या क्राइटेरिया है? ओके, गुड क्वेश्चन। कि नंबर 1 तो कि ये होली स्पिरिट ने लिखवाए, और दूसरी बात न इसमें अपोस्टोलिक अथॉरिटी चेक की जाती थी कि अपोस्टल्स ने इन किताबों को कबूल किया, इनको शर्फ़ कबूलियत बख्शा, बिल्कुल बख्शा। तो जिन किताबों को अपोस्टल्स ने अप्रूव कर दिया तो उन पर क्रिश्चियन को एतराज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो आंखें बंद करके कबूल करते थे। उनको पता था कि ये अपोस्टल 3.5 साल तक मसीह यीशु के साथ रहे हैं और मसीह यीशु को हम खुदा मानते हैं। तो जो 3.5 साल खुदा की पनाह में और खुदा की उसके समझे के उसकी दोस्ती में या उसकी फेलोशिप में रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते, वो गलत फैसला नहीं कर सकते। तो उन्होंने जिनको अप्रूव किया हम मानते थे। दूसरी बात कि एक रूल ऑफ फेथ उन अपोस्टल्स ने बना दिया था कि मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। दैट वाज रूल ऑफ फेथ नंबर 1। और भी बातें थी। उस रूल ऑफ फेथ के साथ कोई किताब कंफर्म करती है तो उसको कैनन में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस इन द चर्च एट लार्ज, कि ओवरऑल जो चर्च जहाँ जहाँ भी था वो सब के सब चर्च, ये नहीं है कि एक कोने में किसी ने किसी किताब को एक्सेप्ट कर ली। ओवरऑल चर्चेस जिस किताब को एक्सेप्ट कर रहे थे वो कैनन में शामिल की जा सकती थी। तो एक्चुअली अच्छा, फिर इन मसीहों के पास, इन रसूलों के पास कमाल दर्जे की स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट थी कि वो किसी किताब को देखते थे तो जो कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, तो ये पर गिन लेते थे। खुदा ने इनको कुव्वत दी थी, उनको पता चल जाता था। सही। ख़वातीन हज़रात, आज की हतमी सच्चाई यही है कि सिनॉप्टिक गॉस्पेल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनॉप्टिक गॉस्पेल इज आउटडेटेड नाउ, और चारों अनाजील रूह कुदस के इल्हाम से लिखी गई। इसी के साथ साथ अपनी आरा, अपने फीडबैक से, अपने सवालात से हमें आगाह करते रहिएगा। सच बोलिए, सच को खोजिए, सच को सुनने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए। इसी के साथ साथ जैसिका सिल्वेस्टर, प्रोफेसर शफीक कमल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।